بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو مولائے متقیان امیر بیان امیر المؤمنین کے ایک لقب کی وضاحت کے بارے میں تھی۔ یہ جو مشہور و معروف جملہ ہے کہ جس کو شیعہ سنی تمام کتابوں نے نقل کیا ہے کہ علی میزان حق ہے۔ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم ادر الحق معہ حیث ما دار، یا یہ جو پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی انت یعصوب الدین، علی تو دین کا امیر ہے، حق اور دین علی کے پیچھے پیچھے ہے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مقدمہ عرض کیا تھا کہ تقریباً اس مقدمے کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو دینی تکالیف ہیں، ان دینی تکالیف اور احکامات کا فلسفہ کیا ہے۔ یہاں تک پہنچے تھے کہ دینی احکامات کا فلسفہ تقرب الی اللہ ہے، خدا کے قریب ہونا ہے۔ یہ جتنی بھی شرعی تکلیفات ہیں یہ انسان کے باطن کی تعمیر کے لیے ہے، انسان کے باطن کو بنانے کے لیے ہے۔ یعنی جنت اور جہنم جو انسان بناتا ہے وہ اسی دنیا کے ذریعے سے بناتا ہے۔ یہ جتنے بھی احکامات ہیں یہ انسان کے باطن کو تعمیر کرتے ہیں۔ بقول حکیم الہی مرحوم ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہ آپ اپنی ایک لطیف اور خوبصورت کتاب مفاتیح الغیب میں فرماتے ہیں کہ جنت کے جو 8 دروازے آپ نے سنے ہیں یا جہنم کے جو آپ نے 7 دروازے سنے ہیں وہ خود انسان کے وجود کے اندر سے کھلتے ہیں۔ یعنی جو انسان کے 5 حواس خمسہ ہیں، 5 سینس ہے، قوت باصرہ ہے انسان دیکھتا ہے، قوت سامعہ ہے انسان سنتا ہے، قوت شامہ ہے انسان سونگھتا ہے، قوت ذائقہ ہے انسان چکھتا ہے، قوت لامسہ ہے انسان چھوتا ہے، ٹچ کرتا ہے۔ یہ 5 حواس اور قوت خیال اور قوت واہمہ، یہ 7 کے 7 دروازے ہیں جہنم کے لیے۔ انسان جو اپنے لیے جہنم بناتا ہے اس کا ایک دروازہ آنکھ ہے، اس کا ایک دروازہ زبان ہے، اس کا ایک دروازہ کان ہے، اس کا ایک دروازہ ناک ہے، اور اس کا ایک دروازہ خود اس کا بدن ہے، ایک دروازہ قوت خیال ہے، ایک دروازہ قوت واہمہ ہے۔ یہی وہ 7 دروازے ہیں جن دروازوں سے انسان جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ یہ اسی نقطے کی تبیین ہے کہ انسان کے اعمال، یہ جو شریعت ہے یہ انسان کے باطن کو تعمیر کرنے کے لیے ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے 8 دروازے بھی انسان کے اپنے وجود کے اندر ہیں۔ یہی 7 دروازے جو میں نے ابھی عرض کیے، جہنم کے دروازے بھی ہیں، جنت کے دروازے بھی ہیں۔
7 دروازے یہی ہیں. 8واں دروازہ عقل ہے کہ عقل فقط اور فقط جنت کا دروازہ ہے، وہ جہنم کا دروازہ نہیں ہے. باقی 7 دروازے مشترک ہیں جنت اور جہنم کے لیے. 5 حواس خمسہ، قوت خیال اور قوت واہمہ، یہ 7 کے 7 دروازے مشترک ہیں جنت اور جہنم کے لیے. اسی آنکھ کے ذریعے سے انسان جنت میں وارد بھی ہو سکتا ہے، جہنم میں وارد بھی ہو سکتا ہے. انسان زبان کے ذریعے سے جنت میں بھی وارد ہو سکتا ہے، جہنم میں بھی وارد ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے بقیہ اعضاء. لیکن عقل اگر واقعاً حقیقی معنی میں عقل ہو، قوت واہمہ کی بات نہیں کر رہا. اکثر لوگ اپنی قوت واہمہ کے حکم کے نیچے ہوتے ہیں، قوت خیال کے حکم کے نیچے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ عقل کے مطابق چل رہے ہیں. نہ نہ نہ، اگر انسان واقعاً عقل کہ جس کے بارے میں معصوم فرماتے العقل ما عبد بہ الرحمن وقت سے بہ الجنان، اگر واقعاً وہ عقل رکھتا ہو تو وہ فقط جنت کا دروازہ ہے. الغرض یہ جو تکالیف شرعیہ ہے، یہ تکالیف شرعیہ انسان کے باطن کو آباد کرنے کے لیے. جتنے بھی احکامات ہیں یہ انسان کے باطن کو آباد کرتے، آخرت کو آباد کرتے، جتنے بھی اعمال ہیں. اچھا، ان اعمال میں بھی جو اہم ترین چیز ہے جو ان اعمال کو اپنے نتیجے تک پہنچاتی ہے، وہ عنصر ہے محبت. محبت، عشق، بندگی، یہ وہ عظیم عنصر ہے جو ان اعمال کو بھی اپنے ہدف تک پہنچاتا ہے. یہ اہم نکتہ ہے، یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے. محبت امیر المؤمنین وہ عظیم عنصر ہے کہ جو انسان کے تمام اعمال ظاہریہ کو سمت و سو دیتا ہے. واقعاً یہی محبت ہے. روایت ہے، یہ تفسیر عیاشی میں نقل ہوئی ہے. راوی کہتا ہے چھٹے امام کو جعلت فداک انا نسمی باسمائکم واسماء آبائکم فینفعنا ذالک. مولا میں آپ پر قربان جاؤں، ہم آپ کے نام، آپ کے آباء و اجداد کے نام اپنے اوپر، اپنے بچوں پر رکھتے ہیں، کیا یہ چیز ہمیں فائدہ دے گی؟ فقال ای واللہ، خدا کی قسم بالکل فائدہ دے گا. وَهَلِ الدِّينُ إِلَّا الْحُبُّ، دین مگر محبت کے علاوہ کیا ہے؟ یہی محبت ہے. اس محبت کے علاوہ دین تو اور کسی چیز کا نام نہیں ہے. یہی وہ محبت ہے کہ جو انسان کے ظاہری اعمال کو بھی سمت و سو دیتی ہے. یعنی آپ جتنے بھی اعمال کریں، وہ جو روایات میں بیان ہوا ہے، ایک مومن بندہ حالانکہ ظاہری طور پر مسلمان ہو، خوب ظاہری طور پر مسلمان ہو، تمام اعمال کرتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج کرتا ہو، پتہ نہیں اور کیا کیا جو کچھ تصور کر سکتے نیک اعمال کرتا ہو، لیکن محبت علی سے دور ہے، ولایت علی سے دور ہے. خوب حضرت ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں جانا تو دور، جنت کی بو تک نہیں سونگھ سکتا. خوب کیوں؟ اس لیے کہ وہ جتنے بھی اعمال ظاہرہ ہے، ان تمام اعمال ظاہرہ کو سمت و سو دینے والی چیز محبت امیر المؤمنین ہے. الا محبت امیر المؤمنین یعنی وہی محبت محمد و آل محمد، پیغمبر، امیر المؤمنین، بقایا آل کی محبت. یہاں سے آہستہ آہستہ میں اپنے بحث کے قریب جانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو حق اور باطل کی بات قرار دے رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین معیار حق ہے،
یعنی حق علی کے تابع ہے، نہ کہ علی حق کے تابع ہے۔ اس حق سے مراد وہی کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کہ فارسی زبان میں کہتے ہیں بایدھا و نبایدھا، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، اس محدودے میں، نہ کہ واقعیات ہستیاں و نیستیاں کے باب میں نہیں عرض کرنا چاہ رہا، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس باب کے اندر حق کیا ہے، کیسے علی معیار حق ہے، کیونکہ امیر المؤمنین کے بارے میں ایک دیدگاہ ایک نگاہ یہ ہے کہ بھئی علی کو مانو، اس لیے کہ علی کی ذات وہ ذات ہے جو سب سے زیادہ عالم ہے، جو سب سے اعلم ہے، آپ کو سیدھا راستہ دکھائے گا، آپ کو بتائے گا کہ حق کا راستہ کیا ہے، جنت کا راستہ کیا ہے۔ ایک دیدگاہ یہ ہے، ایک نظر یہ ہے کہ علی کے پیچھے چلیں کیونکہ یہ صحیح راستے کو جانتا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ روایات سے یہ پتہ نہیں چل رہا، یہ بات تو ہے علی کے پیچھے چلے اس وجہ سے نہیں کہ وہ صحیح راستہ دکھائے گا، بلکہ علی کے پیچھے چلے اس لیے کہ خود راہ ہے، خود راستہ ہے، خود حقیقت ہے۔ یہ جو آپ زیارت کے اندر پڑھتے ہیں، شب مبعث کی زیارت میں آتا ہے السلام علیک ایھا الصراط المستقیم، خوب سلام ہو میرا تم پر اے وہ ذات کہ جو خود صراط مستقیم ہے۔ نہ ان کے علی کے پیچھے چلو وہ تمہیں صراط مستقیم پر لے کر جائے گا، نہ خود علی صراط مستقیم ہے۔ وہ جو میں نے اتنا طولانی مقدمہ ذکر کیا تھا کہ شریعت کے احکامات کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کو تقرب الی اللہ، خدا کے قریب کیا جائے، قربت الہی کا وسیلہ ہے یہ تکالیف۔ پھر عرض کیا کہ فقط ظاہری اعمال محبت امیر المؤمنین کے بغیر بے روح ہے، یعنی اگر واقعاً جو خود صراط مستقیم ہے اس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو جتنے بھی ظاہری اعمال ہیں وہ واقعاً انسان کو خدا کے قریب نہیں لے کر جائیں گے۔ یہ تصور کرنا بالکل غلط ہے کہ انسان اس صراط مستقیم کو اور اس اصل معیار کو چھوڑ کر انسان خدا کے قریب ہو، یہ اصل ناممکن ہے۔ وہ صراط مستقیم، وہ بارگاہ کہ جس بارگاہ تک پہنچنا در حقیقت خدا کے تقرب کے قریب ہونا ہے، وہ امیر المومنین کی ذات ہے۔ دوسرے لفظوں میں خود روح امام، خود جان امام، خود نفس امام تقرب الی اللہ کا معیار ہے۔ دقت کریں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ علی معیار حق ہے، یعنی کیا؟ یعنی امیر المؤمنین کی ذات ملاک ہے، معیار ہے تقرب الی اللہ کا، یعنی خود میرے لیے مہم یہ ہونا چاہیے، سب سے زیادہ یہ اہم ہونا چاہیے کہ میں علی کی ذات تک پہنچوں، کیونکہ علی کی ذات تک پہنچنا، حالانکہ اس کی حقیقت تک تو پہنچنا بہت ہی دور کی بات ہے، وہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن جتنا اپنے آپ کو اس کے رنگ میں مزین کر سکتے اتنا اپنے آپ کو کریں، اس سے زیادہ نہ، جتنا کر سکتے ہیں۔ لیکن جتنا آپ اپنے آپ کو کرتے جائیں گے اس اعتبار سے آپ خداوند متعال کے قریب ہوتے جائیں گے، اور یہی نقطہ ہے جو روایات سے سمجھ میں آتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ پوری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے امیر المؤمنین کو اپنے کمالات کا آئینہ تمام نما قرار دیا ہے۔ جتنے بھی کمالات ہیں
حضرت حق کے جتنے بھی کمالات ہیں ان کا مظہر، ان کا آئینہ تمام نما حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور امیر المؤمنین متحد ہے رسول اللہ کے ساتھ، نفس رسول ہے قرآن کے اعتبار سے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہوں کہ ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں لیکن امیر المومنین کو نہ مانتے ہوں، وہ لوگ در حقیقت رسول اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ مواخات، رسول اللہ نے جو بھائی بنائے تھے، اپنا بھائی کسے قرار دیا تھا؟ امیر المومنین کو۔ عزیز من، اس اخوت سے مراد کوئی ایسے عام اخوت اور بھائی چارہ نہیں ہے، خاص اخوت مراد ہے۔ اور جو لوگ فلسفی ذوق رکھنے والے ہیں ان کے لیے ایک چھوٹا سا نکتہ کہہ دوں، اخوت عربی زبان میں فلسفی زبان میں کہتے ہیں متضاعفین ہے۔ متضاعفین ان دو مفہوموں کو کہا جاتا ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کا سمجھنا دوسرے پر موقوف ہے، اگر ایک سمجھ میں نہ آئے تو دوسرا بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مثلا فوق اور تحت، اوپر اور نیچے ہونا، خب اگر نیچے نہ ہو تو اوپر کا تصور نہیں ہے، اوپر حتماً کسی نیچے کی نسبت سے اوپر ہوتا ہے، وگرنہ اگر نیچے نہ ہو تو اوپر مانا ندارت۔ اور اسی طریقے سے نیچے اوپر کی نسبت سے سمجھ میں آتا ہے، نیچے حتماً کسی اوپر کے نیچے ہوتا ہے، اگر نیچے کے اوپر نہ ہو تو اصلا نیچے کا تصور نہیں آتا۔ ایسے مفاہیم کو فلسفی زبان میں کہتے ہیں متضاعفین۔ اخوت بھی اسی طریقے سے ہے، اخ بھائی، جب تک دوسرا بھائی نہ ہو اصلا بھائی کا تصور نہیں ہوگا، بھائی یعنی اس کا کوئی اور بھائی ہے، اخوت تبھی آتی ہے، متضاعفین میں سے۔ تو امیر المومنین کو اپنا بھائی قرار دے کر، اخی قرار دے کر، گویا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ جو بندہ بھی مصطفیٰ کو سمجھنا چاہتا ہے ضروری ہے کہ مرتضیٰ کو سمجھے، جو بندہ مرتضیٰ کو سمجھنا چاہتا ہے ضروری ہے کہ مصطفیٰ کو سمجھے۔ مصطفیٰ مرتضیٰ کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا، مرتضیٰ مصطفیٰ کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اوپر کے علاوہ نیچے سمجھ میں نہیں آتا، نیچے کے علاوہ اوپر سمجھ میں نہیں آتا، ایک بھائی کے علاوہ دوسرا بھائی سمجھ میں نہیں آئے گا، ایسے ایک بھائی ہے تو حتماً دوسرا ہوگا، یہ متضاعفین ہے۔ اسی طریقے سے ہے۔ بہرحال امیر المؤمنین کی ذات، ہم نے کہا معیار حق ہے، یعنی کیا معیار حق ہے، کیوں معیار حق ہے، کیسے معیار حق ہے، اس کی وضاحت کر رہے تھے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جتنے بھی دنیاوی اعمال ہیں یہ سارے کے سارے دنیا کے اعمال اس وجہ سے ہیں کہ انسان اپنی آخرت کو، انسان اپنے باطن کو، انسان اپنے ملکوت کو سنوارے، اور اپنے باطن کو، اپنے ملکوت کو سنوارنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ محبت اہل بیت بھی رکھے۔ بھائی کیوں محبت اہل بیت رکھے؟ ارجوا اس لیے محبت اہل بیت رکھے کہ محبت اہل بیت کے بغیر وہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ اپنا اثر کھو دیتے ہیں، اسی محبت کے ذریعے سے وہ اپنا اثر رکھتے ہیں۔ یا دوسرے لفظوں میں محبت وہ اکسیر ہے، محبت وہ چیز ہے کہ جو انسان کے اعمال کو اثر دیتی ہے، اور ظاہراً یہی سبب ہے۔ چھٹے امام سے روایت ہے، بہت ہی خوبصورت روایت ہے، یہ کافی کے اندر بھی نقل ہوئی ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا نا، یعنی پہلے جلسے میں نے عرض کیا تھا کہ امیر المؤمنین کا ایک لقب کیا ہے، یعصوب الدین، یا ایک لقب مولا کا جو نقل ہوا ہے امیر النحل۔ یہ روایت واقعاً مزیدار روایت ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انما انتم فی الناس کالنحل فی الطیر، تم لوگوں میں اس طریقے سے ہو
جیسے ان اڑنے والی چیزوں میں شہد کی مکھی ہوتی ہے۔ مولا کیا خاصیت ہے شہد کی مکھی میں؟ فرمایا لو ان الطیر تعلم ما فی اجواف النحل ما بقی منها شیء الا اکلته۔ اگر دوسرے پرندوں کو پتہ چل جائے کہ اس شہد کی مکھی کے پیٹ کے اندر وہ جو شہد ہے کتنا مٹھاس ہے، اگر ان کو پتہ چلتا کہ اس کے باطن کے اندر کتنا مٹھاس بھرا ہوا ہے تو وہ پرندے اس کو کھا جاتے۔ امام فرماتے ہیں اسی طریقے سے ولو ان الناس علموا ما فی اجوافکم، اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ تمہارے جوف اور تمہارے باطن کے اندر کون سا مٹھاس رکھا ہوا ہے، وہ کون سا اصل گوہر اور جوہر رکھا ہوا ہے، اگر ان کو پتہ چل جاتا تو لأکلوکم بألسنتکم، تو وہ تم لوگوں کو کھا جاتے۔ مولا مومن کے اندر وہ کون سا مٹھاس ہے، وہ کون سی شہد ہے؟ امام فرماتے انکم تحبوننا تحبون اہل البیت، وہ شہد، وہ مٹھاس جو تمہارے باطن کے اندر رکھا ہوا ہے وہ ہم آل محمد کی محبت ہے۔ یہ آل محمد کی محبت وہ شہد ہے، وہ مٹھاس ہے جو تمہارے باطن کے اندر رکھا ہوا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو آپ کو اپنے ہدف کے قریب لے کر جاتی ہے۔ دیکھیں بات کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے اور ختم بھی کروں بات کو، آپ کسی چوراہے پر کھڑے ہو، ایک چوراہا ہے اس پر کھڑے ہیں، کوئی بندہ آتا ہے اپنے علاقے کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ میں نے فلاں طرف جانا ہے، کون سا راستہ جائے گا؟ خوب ان میں سے مختلف راستے ہوں، درست ہے، لیکن جو صحیح راستہ ہو، مستقیم راستہ ہو، وہ ایک راستہ ہو۔ آپ اس کو بتائیں کہ یہ راستہ ہے، آپ اس راستے پر جائیں، آپ اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے۔ تو اب مجھے بتائیں اس بندے کے لیے حق کون سا راستہ ہوگا؟ وہ اب مجھے بتائیں اس بندے کے لیے صحیح راستہ کون سا راستہ ہوگا؟ وہی راستہ ہوگا نا جو اس کو اپنے ہدف تک لے کر جائے۔ بقایا جتنے بھی راستے ہوں گے وہ سارے کے سارے اس کی نسبت سے باطل قرار پائیں گے۔ اسی طریقے سے سمجھیں، یہ جو امیر المؤمنین کو رسول اللہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین معیار حق ہے، میزان حق ہے، یعنی جو اس مسیر سے جائے گا، جو علی کے راستے سے جائے گا، جو خود علی کے توسط سے جائے گا، وہ اپنے ہدف تک یعنی خداوند متعال کی قربت تک پہنچے گا۔ اس اعتبار سے خود علی معیار حق ہے، خود علی معیار حق ہے جو انسان کو حق کی طرف، بلکہ خود حق ہے انسان کو اپنے ہدف کی طرف پہنچاتا ہے۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ محبت علی پر اتنی تاکید کیوں ولایت علی کو ایک طرف رکھ کر بقایا تمام دین کو اگر دوسرے طرف رکھا جائے، علی کی ولایت کو نکال دیا جائے تو اس دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ کیوں؟ آخر ولایت نہیں ہے تو تبلیغ دین بے فائدہ کیوں ہے؟ کیوں سارا دین انسان کے پاس ہو لیکن علی کی ولایت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ علی محور حق ہے۔ محور حق ہے یعنی کیا؟ یعنی وہ صراط ہے، یعنی وہ راستہ ہے کہ جو انسان کو اپنے ہدف تک پہنچاتا ہے۔ خوب اس اعتبار سے علی محور حق ہے، علی معیار حق ہے، کیونکہ انسان کو ہدف تک پہنچاتا ہے۔ اگر انسان کی زندگی سے، انسان کے اعمال سے امیر المؤمنین کی ولایت کو نکال دیا جائے تو کچھ بھی نہیں رہتا، کچھ بھی نہیں رہتا۔ اور یہ فقط یہاں پر نہیں ہے، ہر جگہ پر ایسے ہے۔ جتنے بھی موجودات ہیں وہ سارے موجودات اگر چاہتے ہیں اپنے ہدف تک پہنچے تو ان کے لیے مسیر،
ان کے لیے راستہ امیر المومنین کی ذات ہے۔ اچھا، امیر المومنین کی ذات ہے سے مراد یعنی یہ ولی خدا، حجت خدا، یہ مراد ہے کہ اس میں سے بارز ظاہر طریقے سے امیر المومنین، اور یہی معنی ہے جو آپ دعائے ندبہ کے اندر بھی حجت خدا حضرت ولی عصر کے لیے کہتے ہیں این السبب المتصل بین السماء والارض، ملکوت عالم اور ظاہر کے درمیان جو سبب ہے، جو راستہ ہے، جو رسی ہے، وہ حجت خدا ہے۔ اسی کے توسط سے انسان تقرب الی اللہ حاصل کرتا ہے۔ یعنی بقول ایک عارف بزرگ کے، ایک بزرگ عارف کا بہت خوبصورت جملہ ہے، کائنات میں اگر کوئی موجود خدا کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کا فقط اور فقط ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ قلب حجت خدا کے ذریعے سے گزرتا ہے۔ وہ راستہ اسی قلب، اسی جان، اس دل سے گزرتا ہے جو ولی خدا کا قلب اور دل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ یہی راستہ ہے جو انسان کو خدا تک پہنچاتا ہے۔ قلب انسان کامل، قلب ولی خدا، اور یہی معنی ہے اس کا۔ یہ جو القابات ائمہ کے آتے ہیں ان کے سادہ ترجمہ نہ کیا کریں۔ باب اللہ الذی منہ یؤتی، اللہ کا باب ہے، اللہ اکبر، باب ہے، راستہ ہے، باب اللہ کا باب ہے، راستہ ہے۔ اگر انسان خدا کی بارگاہ میں حضور پیدا کرنا چاہتا ہے تو باب اللہ امام ہے، امیر المؤمنین ہے۔ اچھا، یہی معنی بنتا ہے اس کا کہ امیر المؤمنین معیار حق ہے، صراط مستقیم ہے۔ جو بھی آپ عمل کریں، آپ کو اگر پتہ نہ چلے کہ آیا واقعاً صحیح ہے، غلط ہے، کیا ہے، کس طریقے سے، آپ فقط امیر المومنین کو دیکھیں۔ اگر اس کی ذات آپ سے راضی ہے تو یقین مان لیں آپ اس صحیح مسیر اور صحیح راستے پر ہیں۔ اگر امیر المومنین آپ سے راضی نہیں ہے، اگر امیر المومنین سے دور ہے، تو کتنے بھی اعمال کریں، سب کچھ آپ بن سکتے ہیں، اگر آپ کچھ نہیں ہے تو حق کے راستے پر نہیں ہے۔ یہ واقعہ ایک حقیقت ہے۔ بہرحال پروردگار عالم آپ کو اور ہمیں اسی صراط اقوام اور اسی قویم اور محکم راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اپنی باتوں کا خلاصہ کروں، تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا، آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ اس فرمان کا کیا مقصد ہے کہ خدایا حق کو موڑ دے اس طرف جس طرف علی ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ تو عرض کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انسان اس دنیا کے اندر شریعت کی پابندی کرتا ہے، اعمال ظاہرہ کو انجام دیتا ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ تقرب الی اللہ حاصل کرے، قربت الہی حاصل کرے، اور اس قربت الہی کا واحد مسیر، صراط، راستہ امیر المؤمنین کی ذات ہے۔ لہذا اگر آپ حق کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو حق یہاں پر ہے جہاں پر علی ہے۔ یہ ذات ہے جو آپ کو اپنے ہدف تک پہنچا سکتی ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو امیر المؤمنین کی ولایت، محبت، بلکہ ہماری تمام نسلوں کے اندر اس ولایت اور محبت کو باقی رکھے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔